السلام علیکم۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو بجھاؤ جس کو تم نے اپنے اوپر گناہوں کی بدولت جلانا شروع کر دیا۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، اچھی طرح وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ شیطان مسلمان سے اس وقت تک کا ڈرتا رہتا ہے جب تک وہ نماز کا پابند اور اس کو اچھی طرح ادا کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کی جرت بہت بڑھ جاتی ہے اور اس آدمی کے گمراہ ہونے کی اس کو امنگ پیدا ہو جاتی ہے اور پھر بہت سے بڑے بڑے گناہوں میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ آج تو ہم کہتے ہیں ہم بہت زیادہ پریشان ہیں مگر آخرت کی پریشانی بھولے ہوئے ہیں۔ مگر جب ہماری ظاہری آنکھیں بند ہوگی تو ہمارے آنکھوں پر سے پردے اٹھیں گے کہ ہم کس طرح زندگی بسر کر رہے تھے۔ یاد رکھیں موت کے وقت شیطان مردہ باپ یا بھائی یا دوست کی شکل میں آ کر بے دین ہونے کی دعوت دے گا۔ اس فتنے سے اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ملک الموت نماز کے وقت میں آدمیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ جو آدمی وقت پر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں ان کو ان کی وفات کے وقت خود ہی کلمے کی تلقین کراتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں موت کے وقت کلمے کی تلقین نہ کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے اور میں نے اس کا اپنے اوپر عہد لیا ہے کہ اگر جو شخص ان 5 نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو شخص ایسا نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ السلام علیکم۔ اے ایمان والو، رکوع سجدے کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حدیث میں آیا ہے کہ قرآن کو قیامت کے دن ایک خوبصورت نوجوان شکل میں پیش کیا جائے گا۔ کہے گا اے اللہ، آپ نے مجھے ان لوگوں کے پاس بھیجا تھا، میں ان کے گھروں میں الماری میں پڑا ہوا تھا مگر یہ کبھی مجھے پڑھے نہیں، مجھے کھولے نہیں، اجنبی بن کر انہوں نے زندگی گزار دی، مجھے میرا ان سے حق دلا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے بتا تیرا کیا حق ہے؟ وہ کہے گا کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے، چنانچہ اس شخص کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ سوچے تو صحیح، ہم قرآن کا حق ادا کرتے ہیں اور نہ ہی رحمان کا، تو قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اسی کو چنتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب اللہ اپنے لیے کسی کو چن لیتا ہے تو اسے اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، پھر اس کا امتحان بھی خاص ہوتا ہے، آزمائش بھی خاص ہوتی ہے اور انعام بھی خاص ہوتا ہے۔ انسان اتنا ہی خاص ہوگا جتنا اللہ سے تعلق ہوگا۔